السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ کس تاریخ میں نکالنا چاہیے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے جو مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا اور مجھے لگا کہ یار یہ مسئلہ آپ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہیے، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں کبھی تو ہم پہلی تاریخ میں زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، کبھی 10 تاریخ میں لگا لیا، یعنی رمضان کے پورے مہینے میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں کبھی بھی۔ تو یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آپ لوگوں کو اور ہم سب کو دور کرنا چاہیے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ رمضان کے مہینے میں کس تاریخ میں ہمیں زکوٰۃ نکالنا چاہیے۔ کیا پورے رمضان میں جب چاہیں ہم زکوٰۃ کا حساب لگا سکتے ہیں، زکوٰۃ نکال سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں پہلی بات تو آپ لوگ یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے نا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سے ایک ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے مالداروں پر فرض کی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے صاحب نصاب، یعنی جو شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ہے نا۔ اور اگر آپ ڈیٹیل میں ان مسئلوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے زکوٰۃ کیسے نکالیں AM قاسمی، تو میری بہت ساری ویڈیوز آ جائیں گی، ان ویڈیوز کو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ باقی انشاءاللہ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں اور ہم کیسے پتہ کریں گے کہ ہم صاحب نصاب ہیں کہ نہیں ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ویڈیو آپ کو 1-2 دن میں مل جائے گی۔ آج تو میں آپ کو یہ سمجھانے جا رہا ہوں کہ زکوٰۃ ہمیں کس تاریخ میں نکالنا چاہیے، ہے نا۔ دیکھیے، زندگی میں ہم جب پہلی مرتبہ صاحب نصاب ہوتے ہیں نا، زندگی میں فرسٹ ٹائم، جیسے کوئی آدمی بالغ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ بالغ ہوا تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح سے جب ہم زندگی میں پہلی بار صاحب نصاب ہوتے ہیں تو اس ڈیٹ کو ہم نوٹ کر لیں، اور اس ڈیٹ کے ٹھیک 1 سال گزرنے کے بعد ہمارے اوپر زکوٰۃ کا حساب لگانا فرض ہوگا، ضروری ہوگا، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے کوئی چاند کی ربیع الاول کے مہینے میں کوئی چاند کی 5 تاریخ کو پہلی مرتبہ زندگی میں صاحب نصاب ہوا۔ صاحب نصاب ہونے کا موٹا مطلب ابھی آپ یہ سمجھ لو کہ صاحب نصاب اس کو کہتے ہیں جو شریعت کی نظر میں مالدار ہو۔ اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے پاس اتنا اماؤنٹ ہو جتنے روپے میں 52.5 تولہ چاندی مارکیٹ میں آتا ہے، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ تو زندگی میں فرسٹ ٹائم جب آپ کے پاس اتنا مال آیا جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس ڈیٹ کو آپ نوٹ کر لو۔ مان لیجیے 5 ربیع الاول کو آپ لائف میں فرسٹ ٹائم صاحب نصاب ہوئے۔ اب وہ 5 ربیع الاول آپ کی ہر سال زکوٰۃ کا حساب لگانے کی ڈیٹ ہوگی، ہر سال، ساری زندگی کے لیے اب وہی ڈیٹ آپ کی فائنل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لائف میں فرسٹ ٹائم صاحب نصاب کب ہوئے تھے، ہے نا، کیونکہ زکوٰۃ کے مسئلوں کا لوگوں کو نہ کے برابر ہی علم ہے، تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ اب معلوم نہیں ہوتا تو پھر پرابلم یہ آتی ہے کہ بھئی زکوٰۃ کب نکالیں، تو لوگ عام طور پر رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب بھی رمضان کے مہینے میں لگاتے ہیں۔ تو اب یہ 99% لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں لائف میں فرسٹ ٹائم صاحب نصاب کب ہوا تھا، ہے نا۔ جس ڈیٹ میں صاحب نصاب ہوتے ہیں اس کے ٹھیک 1 سال گزرنے کے بعد اسی ڈیٹ میں ہمیں زکوٰۃ کا حساب لگانا ضروری ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے اوپر کتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، لیکن وہ ڈیٹ ہمیں پتہ نہیں ہوتی۔ تو اب کوئی ایک ڈیٹ ہم فکس کر لیں رمضان کے مہینے کی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ پورے رمضان میں جب آپ کو ٹائم ملا تو اسی دن میں آپ جو ہے رمضان میں زکوٰۃ کا حساب لگانے بیٹھ گئے۔ مان لو آپ 7ویں رمضان میں فری تھے تو آپ نے سوچا لاؤ آج زکوٰۃ کا حساب لگا لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے۔ اس سال آپ نے 7 تاریخ میں حساب لگا لیا، پھر اگلی سال رمضان آئے تو آپ 20 رمضان میں فری ہوئے تو 20ویں رمضان میں آپ زکوٰۃ کا حساب لگانے بیٹھ گئے۔ تو ایسے ہی چلتا ہے نا کہ رمضان کے پورے مہینے میں ہم لوگ جب موقع ملتا ہے زکوٰۃ کا حساب لگانے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ رمضان کے مہینے میں کوئی ایک ڈیٹ فکس کیجئے، پہلا رمضان فکس کیجئے، دوسرا رمضان فکس کیجئے، 5واں رمضان فکس کیجئے، ہے نا، 10واں رمضان فکس کیجئے۔ پورے رمضان کے مہینے میں کوئی ایک ڈیٹ آپ کو فکس کرنا پڑے گی، اور یہ جو ڈیٹ آپ فکس کرو گے یہی آپ کے لیے ساری زندگی زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرنے کی ڈیٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے میں اپنی زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے لیے 1 رمضان کی ڈیٹ فکس کر لیتا ہوں۔ اب یہ پہلا رمضان
جو ہوگا نا یہ ساری زندگی میرے لیے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ڈیٹ فکس ہو جائے گی میرے لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی پہلا رمضان آئے گا اب مجھے زکوٰۃ کا حساب لگانا فرض ہے۔ زکوٰۃ دیکھو، زکوٰۃ کا حساب لگانا الگ چیز ہے اور زکوٰۃ نکالنا الگ چیز ہے۔ زکوٰۃ تو آپ پورے سال میں جب چاہو نکال سکتے ہو، پہلے بھی نکال سکتے ہو، بعد میں بھی نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے حساب لگانے کے لیے ایک ڈیٹ آپ کو ہر حال میں فکس کرنا پڑے گی، اور یہی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو آج میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مان لیجئے پہلا رمضان آپ نے زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرنے کے لیے اپنے لیے فکس کر لیا۔ اب جب بھی ہر سال رمضان کا مہینہ شروع ہوگا تو پہلے رمضان کو آپ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیجئے کہ بھئی آپ کو کتنا دینا ہے، آپ کے اوپر قرضہ کتنا ہے اور آپ کے پاس ٹوٹل اماؤنٹ کتنا ہے۔ زکوٰۃ کا کیلکولیشن کیسے کیا جاتا ہے اس پر بھی انشاءاللہ میں 1-2 دن میں ویڈیو بنا دوں گا، آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے۔ تو آپ نے زکوٰۃ کا کیلکولیشن کیا تو آپ کے اوپر مان لیجئے آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں، ہے نا۔ 4 لاکھ روپے میں زکوٰۃ کتنی بن رہی ہے؟ 1 لاکھ روپے میں 2,500 بنتی ہے، تو ایسے 4 لاکھ روپے میں 10,000 روپے آپ کے اوپر زکوٰۃ کے بنے۔ تو پہلی تاریخ میں آپ نے سارا گڑا بھاگ کر کے رکھ دیا کہ بھائی میرے اوپر اس سال جو زکوٰۃ بن رہی ہے وہ 10,000 روپے بن رہی ہے، تو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کر دی۔ اب یہ 10,000 روپے آپ چاہے پورے رمضان میں کبھی بھی دے دو، 4 مہینے بعد دے دو، اور اگر اس وقت فی الحال موجود نہیں ہے تو جب آپ کو سہولت ہو جب دے دو، ہے نا۔ وہ 10,000 روپے کا حساب آپ لگا کے رکھ دو کہ میرے اوپر اس سال کی جو زکوٰۃ ہے وہ 10,000 روپے۔ اب جیسے آپ کو سہولت ہو وہ 10,000 روپے زکوٰۃ کے آپ نکال سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کے حساب لگانے میں جو گڑبڑی لوگ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس سال 5ویں رمضان میں حساب لگایا، اگلی سال جو ہے 10ویں رمضان میں حساب لگا لیا۔ لوگوں کی مینٹلٹی عام طور پر یہ بنی ہوئی ہے کہ پورے رمضان کے مہینے میں ہم جب چاہیں زکوٰۃ کا حساب لگا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے حساب لگانے کے لیے آپ کو ایک ڈیٹ فکس کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، اور ہر سال آپ کو ساری زندگی اسی ایک ڈیٹ میں حساب لگانا ہے۔ پورے سال کتنا آیا گیا اس سے مطلب نہیں ہے، اس ایک تاریخ میں جو آپ نے زکوٰۃ کی کیلکولیشن کے لیے فکس کی ہے اس ایک تاریخ میں آپ کے پاس جتنا بھی اماؤنٹ ہوگا اس پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس سے مطلب نہیں ہے کہ کل آپ کے پاس کیا تھا اور کل آپ کے پاس کیا ہوگا، وہ جو زکوٰۃ کی کیلکولیشن کی ڈیٹ ہے اس ڈیٹ میں کتنا ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کے حساب لگانے کے لیے ایک ڈیٹ فکس کیجئے، باقی جتنی بھی زکوٰۃ آپ کے اوپر بن رہی ہے وہ زکوٰۃ آپ پھر رمضان میں دھیرے دھیرے یا رمضان کے بعد جیسے آپ کو سہولت ہو، ہے نا، یا آپ نے پہلے سے ہی بہت خرچ کیا ہوا ہے غریبوں کے اوپر زکوٰۃ کی نیت سے تو وہ بھی جوڑ لیجئے آپ۔ جتنا آپ نے دیا ہے وہ اگر زکوٰۃ کے برابر بن رہا ہے تو بھائی بہت اچھی بات ہے، کم بیٹھ رہا ہے تو جو کم ہے وہ آپ نکال دیجئے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ کی ایک ڈیٹ فکس کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ یہ گڑبڑی زکوٰۃ کے مسئلے میں بہت لوگ کرتے ہیں، ہے نا، اس لیے اس گڑبڑی سے بچیے اور زکوٰۃ کے مسئلوں کو اپنے علماء سے سیکھیے۔ ویسے تو میں نے بھی بہت ساری ویڈیوز ایسے آسان زبان میں بنائی ہوئی ہیں کہ اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں انشاءاللہ تو زکوٰۃ کے عالم بن جائیں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔